اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ مدنیہ سورۃ بقرہ مدنی صورت ہے۔ اس کی 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ذالک، یہ کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ شک، فیہ اس میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لائے، بالغیب، بغیر دیکھے، ویقیمون، اور قائم کیا، الصلاۃ، نماز کو، اور مما، جو کچھ، رزقنا، رزق دیا، نا، ہم نے، ہم، ان کو، اور جو کچھ رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ الذین، جو لوگ ایمان لائے بغیر دیکھے اور نماز قائم کی اور جو کچھ رزق دیا ہم نے ان کو اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام صفات آ رہی ہیں متقین کی۔ آیات ہم نے شروع کی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب پرہیزگاروں کی چند صفات اس میں آ رہی ہیں۔ ان میں سے پہلی صفت ہے ایمان بالغیب، یعنی کہ بغیر دیکھے ایمان لانے والے ہوں گے۔ مراد کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ان کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، اسی طریقے سے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا لیکن ان کے وجود پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد دوسری صفت آ رہی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہوں گے۔ متقی جو ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ نماز قائم لازمی کرے گا۔ جو یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن نماز قائم نہیں کرتے، نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں یا نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ متقی کے درجے پر نہیں ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی رزق تمہارے پاس ہے، کوئی بھی نعمت ہے، چاہے وہ صحت، صرف مال اور دولت رزق نہیں ہوتی بلکہ انسان کی صحت، انسان کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ سب کی سب رزق ہی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے عقل اور علم بھی جون سی ہے، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سالم دی ہے، اس کا خرچ کرنا یہ ہے کہ وہ نیکی کی بات کو سیکھے، اور جو علم دیا گیا، سیکھنے کے بعد جب علم ان تک پہنچ گیا، جیسے آج آپ تک میرا علم پہنچ رہا ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ دوسرے تک پہنچائیں، یہ علم کا خرچ کرنا ہوگا۔ آگے پڑھتے ہیں والذین یؤمنون، اور وہ لوگ، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بما، اس چیز پر، انزلہ، جو نازل ہوئی، الیک، آپ پر، مراد اس سے قرآن پاک ہے، اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، وما، اور جو، انزل، نازل ہوئی، من قبلک، آپ سے پہلے، یعنی کہ پہلی آسمانی کتابیں تورات، زبور اور انجیل۔ ایمان والے جو لوگ ہیں، متقی ہیں، وہ قرآن پر بھی ایمان رکھیں گے اور جو پہلی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور بالآخرۃ، آخرت پر، ہم، وہ، یوقنون، یقین رکھنے والے ہوں گے اور انہیں آخرت کا بھی یقین ہوگا۔ اب یہ ٹوٹل 7 صفات آتی ہیں جو متقین کے بارے میں ہیں۔ آگے بات چل رہی ہے جی اولئک علی ھدی من ربہم، پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان 7 صفات پر پورا اتر جاؤ گے تو تمہیں ایک گفٹ دیا جائے گا، ایک انعام دیا جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ یہ وہی ہدایت ہے جو سورۃ فاتحہ میں ہم نے مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم میں، کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو جو ان 7 چیزوں پر، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک ہدایت کا عنوان ہے کہ تم ان 7 چیزوں پر آ جاؤ تو تمہارے لیے ہدایت کا سامان تیار ہو جائے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ یہاں تک کہ آیات ایمان والے متقین لوگوں کے بارے میں تھی، اور اس کے بعد کی اب یہ 2 آیات جو ان سی آ رہی ہیں کافرین کے بارے میں آ رہی ہیں۔
اللہ तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना कफ़रू, इन्ना बेशक, जहाँ कहीं भी इन्ना का लफ्ज़ आएगा इसका मतलब होगा बेशक। अल्लज़ीना का मतलब होता है जो लोग, बेशक अल्लज़ीना जो लोग, कफ़रू काफिर हैं, सवाउन बराबर है, अलैहिम उनके लिए, आ अंज़रतहुम आ हम के डराओ उनको, अनजरा डराना, हम उनको, हम की ज़मीर जहाँ कहीं भी आती है, हम हिम, ये उन के लफ्ज़ के लिए आती है, यानी जुमले में उन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। उस अनजरता हम के डराओ उनको, अम या लम नहीं, तुनजिर डराओ हम उनको, ला नहीं, युमिनून वो ईमान लाने वाले, बेशक जो लोग काफिर हैं बराबर हैं उनके लिए कि डराओ उनको या उनको ना डराओ, वो ईमान नहीं लाने वाले। ख़तम अल्लाहु, अब वो ईमान नहीं ला रहे, अल्लाह तबारक व ताला ने वजह भी बता दी। ख़तमा मोहर लगा दी है, अल्लाहु अल्लाह ने, अला क़ुलूबिहिम उनके दिलों पर, व अला समईहिम और उनके कानों पर। वाव का मतलब होता है और, अला का मतलब पर, समई कान, हिम का मतलब होता है उनके, और उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम और उनकी आंखों पर, गिशावतुन पर्दा है, वलहुम और उनके लिए, अज़ाबुन अज़ाब है, अज़ीमुन बड़ा। अब ये सब का सब जो अज़ाब का ज़िक्र हुआ है और अल्लाह की तरफ से मोहर लगाई गई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इनकार की वजह से लगाई गई है। जो इंसान भी अल्लाह की दावत से इनकार करता है, जो इंसान भी अल्लाह के अहकामात से इनकार करता है, फिर एक वक्त ऐसा आता है, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है ना, कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लग जाता है, और वो गुनाह करता रहता है तो उसके दिल पर सियाह नुक्ते लगते ही चले जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि उसका पूरा दिल सियाह हो जाता है। तो यही हाल होता है इनकार का। एक तो वो इंसान है जो पैदाइशी तौर पर ही जो उनसे हैं कुफ्र और इनाद पर जमे हुए हैं, यानी उन्होंने अपने आबाओ अजदाद से विरासत में कुफ्र और इनाद ही लिया। और एक हम जैसे लोग होते हैं जो कुफ्र और यानी इनकार कर करके अपने आप को अल्लाह के अहकामात से दूर कर देते हैं। तो यहाँ मुराद जो उनसे है, जो ख़ास काफिर हैं वो मुराद हैं, लेकिन हम अपने लिए अगर इन आयत को लें तो ये आयत इस तरीके से आएगी कि जो लोग इनकार करने वाले हैं अल्लाह के अहकामात का, फिर उनके ऊपर एक वक्त ऐसा आता है कि अगर उन्हें नसीहत की जाए तो फिर उन पर कोई नसीहत कारगर नहीं होती। हमने अक्सर देखा है कि अक्सर हम दावत व तबलीग का अगर काम कर रहे हैं तो हमें नेकी की बात पता चल रही है, लेकिन वो हम अपने अमल में नहीं ला पा रहे। तो अब वो अमल के अंदर इसलिए नहीं आ रही कि हो सकता है कि हमने किसी ना किसी वक्त में उस चीज़ से इनकार किया हो। तो इंशाअल्लाह ताला अपने आप को भी इनकार से रोकना है, और दूसरों को भी इस चीज़ से अवेयरनेस देनी है कि हमने इनकार का लफ्ज़ अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है।